نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 28 سے لے کے 30 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 28 سے لے کے 30 تک۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ نحشرہم، حشر کا معنی اکٹھا کرنا۔ میدان حشر کو میدان حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سب اکٹھے ہوں گے۔ نون لفظ کے شروع میں ہو تو اس کا ترجمہ ہم ہوتا ہے۔ یوم نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، دنیا میں وہ شریک بناتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ مکانکم انتم، تم اپنی جگہ پہ رہو، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، جن کو شریک بناتے تھے، تم اور تمہارے شریک ادھر آ جاؤ۔ ان کا گروپ علیحدہ کر دیا جائے گا، ان کو علیحدہ رکھا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بِهِمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ یعنی مسلمان جو ہیں جنہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کی، ان کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا اور ان کا گروپ اللہ والا ہوگا، اور جنہوں نے شرک کیا اور ان کے شریکوں کو، اگر تو شریکوں کا قصور ہے تو ان کو سزا ملے گی۔ مثال کے طور پہ خود انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد ہمیں پکارا جائے، یا زندگی میں ہی لوگ کہیں، آپ نے لوگ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہیں ایک ریکارڈنگز چل رہی ہیں کہ انسان اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، اس کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ چاہتا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں نا، اگر منع کرے، زبردستی منع کرے تو کیوں کوئی سجدہ کرے اس کو؟ تو اگر تو شریک چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے، ہمیں سجدہ کیا جائے، تو اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملے گی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے پوچھیں کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ ہماری عبادت کرنا، ہمیں رب کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو جانتا ہے، ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا، جب تک میں زندہ تھا ان میں تھا تو مجھے پتا ہے، میں نے کبھی بھی، تو جانتا ہے، ان کو ایسی دعوت نہیں دی، اور جب میں چلا گیا، یعنی اللہ تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، تو پھر بعد میں نہیں جانتا کہ انہوں نے پیچھے کیا کچھ کیا، کیا کچھ شریک ٹھہراتے رہے۔ تو شریکوں کو اور مشرکین کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، ہمیں عذاب سے بچائیں، جیسے کئی لوگ شیطان سے بھی کہیں گے۔ سورہ ابراہیم کی 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان کہے گا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرا وعدہ جھوٹا ہے، جو میں نے تم سے وعدے کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جو شریک ہوں گے ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ آج بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قیامت والے دن ہم تمہاری سفارش کریں گے، حالانکہ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ہیں جو سفارش کریں گی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جس کی اجازت اللہ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لیکن اور کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو وقال شرکاؤہم، ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو کیا نہیں کرتے تھے۔ فکفا باللہ شہیدا، اچھا یہاں سے یہ بات کتنی واضح سمجھ آئی کہ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں جب شرک کی بات کی جاتی ہے نا کہ شرک نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بتوں کی آتے ہیں، یہ بتوں کے بارے میں، بت بولتے تو نہیں ہے نا، بت بولتے تو نہیں، اور وہ زندہ لوگوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد مورتیاں انسانوں کی بنا لی۔ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنا رکھی تھیں اور شریک بناتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ کہیں گے کہ کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لغافلون کہ تمہاری عبادت سے بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں، تم ہماری عبادت کرتے تھے نہیں کرتے تھے ہمیں نہیں پتا۔ میں نے عرض کی ہے 2 قسم کے شریک ہوں گے، ایک قسم کے شریک وہ جو چاہتے تھے کہ ہماری عبادت کی جائے، ہمارے سامنے جھکا جائے، ہمیں ہمارے لیے کھڑا ہوا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کی دیکھیں، خود سے کھڑے ہو جانا، جیسے ٹیچر آتا ہے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو کھڑے ہو کے خود مل لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میں خود چاہوں کہ میں جب آؤں تو مجھے کھڑے ہو کے ملو، یا میں فورس کروں، کوئی باس ہے، کوئی مطلب آفیسر ہے، کوئی بھی ہے، ٹیچر بھی اگر یہ چاہتا ہے، ٹیچر بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہو جائیں، تو وہ بھی اس حدیث کی وعید میں شامل ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں۔ تو کھڑا ہونا جو بندہ چاہتا ہے یہ منع کر دیا گیا، تو کوئی جب جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو جو لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں شریک بنایا جائے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور بھی بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کرام، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرک کو توڑا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شرک کے بتوں کو توڑا۔ آج لوگ کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ تعلیمات تو نہیں تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں ہر انسان کی جانچ کی جائے گی ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا۔ جو نیکیاں کی ہیں تو اس کا صلہ ملے گا، گناہ کیے ہیں تو ان کا اس کو انجام بھگتنا پڑے گا، ان کو گناہ ملے گا۔ ہاں وہ گناہ جو معافی مانگ لی یا رب نے معاف کر دیا ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان کو لٹایا جائے گا مولا حقیقی کی طرف، یعنی اللہ جو حقیقی مولا ہے، حقیقی مدد کرنے والا ہے، اس رب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَزَلَّ عَنْهُمْ، ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہم قیامت والے دن تمہاری سفارش کریں گے، یا خود انسان سمجھتے تھے کہ فلاں جو ہیں ہمارے بزرگ یا پیر صاحب یا فلاں صاحب یا امام صاحب وہ ہماری سفارش کریں گے، سب بھاگ جائیں گے، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا، رشتہ دار نہیں کام آ سکیں گے۔ ایک ہی ہستی ہے جن کی غلامی کام آئے گی اور وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور غلامی آپ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر آقا، اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر آقا۔ اب محبت تو کرتے رہیں لیکن حضور کی اطاعت ہی نہیں کی تو اس محبت کو مانا نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔